ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک معلوماتی مکتوب بنام شیطان کے بعض ہتھیار، اس میں درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت لکھتے ہیں، بہت پیاری فضیلت ہے۔ سلطان دو جہان، مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے کہ بیان کی تعظیم کی خاطر، علم دین حاصل کرنے کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی آیا تو عز و جل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اولیاء کرام کے ذکر مبارک کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے، یا الہی آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے جب یہ دعا سنی تو بدگمانی کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مجھ سے کہتا تو اسے ضرور کھلا دیتا، مگر یہ بہانے بازی کر رہا ہے، سنا مجھے رہا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں یہ سن کر اسے کھلا دوں، واللہ اب میں اسے نہیں کھلاؤں گا۔ اس تاجر نے تھوڑی دیر دعا کی، پھر کونے میں جا کر مسجد میں سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہ جو لیٹا ہوا تھا اس کے پاس پہنچا، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اس کو جگایا، تھال پیش کیا،
اب جیسے ہی اس تھال سے کپڑا ہٹایا تو تاجر نے غور سے دیکھا تو اس میں وہی کھانا تھا جس کی اس نے دعا کی تھی. بڑا حیران ہوا. فقیر نے تھوڑا سا کھایا اور باقی اس کو واپس کر دیا. تاجر نے کھانا لانے والے سے کہا کہ تجھے اللہ کی قسم سچ سچ بتا, اس فقیر کو پہلے سے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا بخدا ہرگز نہیں, میں تو غریب مزدور آدمی ہوں, بہت عرصے سے میری بیوی بچوں کو اس طرح کا کھانا کھانے کی خواہش تھی, پیسے نہیں ہوتے تھے. آج مزدوری میں 4 مسقال سونا ملا تو میں واپسی میں سامان لیتا آیا. گھر آ کر میں نے بیوی سے کہا کہ کھانا پکاؤ, خود لیٹا تو میری آنکھیں لگ گئی. سر کی آنکھیں کیا بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئیں. خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ولی آیا ہے اور اس کا قیام مسجد میں ہے. جو کھانا تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کیا ہے وہی کھانا کی خواہش اس کو بھی ہے, اس کے پاس لے جاؤ, وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا. بقیہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب نیند سے اٹھ کر میں نے تو آقا کے حکم کی تعمیل کی جو تم نے دیکھی ہے. تاجر کہنے لگا کہ اس کھانا پکانے میں تم نے کتنا خرچ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مسقال بھر سونا. تو تاجر کہنے لگا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مسقال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے بھی کچھ حصے دار بنا لو؟ اس نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے. کہنا 20 مسقال لے لو, مشکل ہے. 50 لے لو, 100 لے لو. اس شخص نے انکار کو ہی دہرایا اور کہا کہ واللہ جس شے کی ضمانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے, اگر تو اس کے بدلے دنیا کی ساری دولت بھی مجھے دے دے میں اسے فروخت نہیں کر سکتا ہوں. تیرے قسمت میں یہ چیز ہوتی تو مجھ سے پہل کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے. تاجر نہایت نادم اور پریشان ہو کر مسجد سے چلا گیا, گویا اس نے اپنی کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ کھو دی ہو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں, ظاہر بتقاضۂ بشریت گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں. تو نیکی اور گناہ کے کام میں ظاہری طور پر جسم کے جو اعضاء ہیں, جو ظاہری اعضاء, مثلا ہاتھ, پاؤں, آنکھ, زبان, کان, ان کا کردار تو سب پر واضح ہے, لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں یا گناہوں کے اضافے میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے. اور یہ دل کی کیفیت بڑی عجیب ہے. اس دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے, یہ بدلتا رہتا ہے. کہ کبھی ہمارا دل اتنا نرم ہوگا کہ چونٹیوں پہ بھی رحم آ رہا ہوگا, پرندوں پہ بھی رحم آ رہا ہوگا, جانوروں پہ بھی رحم آ رہا ہوگا, بچوں پہ بھی رحم آ رہا ہوگا. وہ پیار 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 یہ کیفیت ہوگی. کبھی یہی دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بس خاطر میں نہیں لاتے کسی کو, بالکل ظلم, وحشت, بربریت پر سخت ہو جاتا ہے. کبھی اس دل میں ایسی سخاوت کی موجیں مارتی ہیں کہ بس سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دوں. اور کبھی یہی دل ایسا, اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ جناب ایک دمڑی دینے کے لیے مطلب تیار نہیں ہوتا, 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور جب ہی اس دل کی کیفیت کی تبدیلی کے ڈر سے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ڈرا کرتے تھے, اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس معاملے میں ملتا ہے کہ دل کی مثال اس پر کی سی ہے جو میدانی زمین میں ہو, جسے ہوائیں ظاہر باطن الٹے پلٹے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں,
یہ دل بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس دل میں بھی گناہوں بھرے معاملات درپیش ہو جاتے ہیں. تو انہی گناہوں کے جو امراض ہیں دل کے، اس میں ایک مرض بدگمانی بھی ہے. اور آج چونکہ دنیا بھر میں عاشقان مرشد، امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے اپنے جمعہ کے بیان میں اسی رسالے شیطان کے بعض ہتھیار کو موضوع بنا کر اس سے آپ کو مدنی پھول بیان کر رہے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہم بھی اسی کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے. تو اگرچہ اس رسالے میں بہت سارے موضوعات ہیں اور نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل کہ ان موضوعات پر ایک ایک کر کے آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کیے جائیں. تو یہ رسالہ دراصل ایک معلوماتی مکتوب ہے. کسی نے نگران شورا کو مکتوب لکھا اور اس مکتوب کو جب امیر اہل سنت نے پڑھا تو اس پر ان کی تفہیم فرمائی، ان کو سمجھایا، پیار کیا، اور پھر اس مکتوب کے ذریعے مختلف گناہوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو نشاندہی کی، پھر اس کا علاج بھی فرمایا. تو اس میں ایک لکھنے والے نے لکھا کہ کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا گیا. تو اب اسی کو موضوع بنا کر انشاءاللہ آج ہم کچھ بدگمانی کے حوالے سے سنیں گے. یاد رکھیے کہ گمان پہلے تو سنیں کہ کہتے کسے ہیں، گمان کسے کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہو گمان کہلاتا ہے. مثلا کہیں دور سے آپ کو دھواں اٹھتا نظر آئے، بادلوں پر آپ کو نظر آئے کہ بھائی زمین سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو فوراً تصور ہوتا ہے کہ وہ آگ لگ گئی ہے. آگ لگی نا، تصور ہوتا ہے کہ یہ آگ لگی ہے جب بھی دھواں اٹھ رہا ہے. تو یہ گمان کہلاتا ہے. تو بنیادی طور پر دو گمان یعنی ظن کی دو قسمیں ہیں، اچھا گمان، برا گمان، حسن ظن اور بدگمانی. تو بدگمانی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ آج معاشرے میں پائی جاتی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے مثال اس مکتوب کے حوالے سے ہم نے لیں گے کہ اس شخص نے یہ فیل کیا کہ چونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا گیا. تو آج ہم بھی اگر اپنی کیفیت غور کریں تو ہم میں سے بھی اس مرض میں بہت مبتلا ہوتے ہیں کہ کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس نے مجھے شادی کی دعوت نہیں دی، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں میں وہاں گیا تو اس نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں وہ جب بھی ہمارے شہر آتے ہیں میرے گھر نہیں آتے، فلاں فلاں سیٹ کے پاس جاتے ہیں، فلاں فلاں شخصیت کے گھر جاتے ہیں. میں غریب آدمی ہوں میرے گھر نہیں آتے، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں میری بیٹی کی شادی ہوئی انہوں نے کوئی تحفہ نہیں دیا، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں گاہک بن کر میں اس کی دکان پر گیا اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی. وہ تو سیٹھوں کو تو چائے بھی پلاتے، پانی بھی پلاتے، بوتل بھی پلاتے، میں غریب مسکین آدمی تھا مجھے تو لفٹ ہی نہیں کرائی، بھگا دیا مجھے دکان سے. پھر اسی طرح سیلز مین جو سیلز مین ہی کرتے دکانوں پر تو وہ بھی شاکی رہتے، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں میرا سیٹ مجھ سے سلوک صحیح نہیں کرتا ہے. اب سیٹ اگر کوئی ہلکا چھوٹا سیٹ ہے تو بڑے سیٹ سے نالا رہتا ہے کہ چونکہ میں غریب آدمی ہوں چھوٹا آدمی ہوں تو جناب وہ بڑے سیٹھوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے میرے کو لفٹ ہی نہیں کراتے. پھر بعض اوقات ہماری گفتگو میں اظہار ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم چھوٹوں کو کہاں لفٹ کراؤ گے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اپنے آپ کو غریب آدمی سمجھ رہے ہیں. کبھی ہم غریبوں کے گھر بھی آ جائے کرو، کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ یہ محسوسات ہے کہ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ میں چونکہ غریب آدمی ہوں اس لیے یہ لفٹ نہیں کراتا ہے. ہم غریبوں کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو کبھی آ کر، ہوتا ہے نا. تو یہ جو باتیں ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بس مذاقن بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن بسا اوقات ایسی فیلنگز جو پیدا ہوتی ہیں انسان بدگمانی میں پڑتا ہے. کسی کو فون کریں، ہاں بھائی میرا فون تھوڑی اٹھائے گا، میرا نمبر آ رہا ہوگا نا، میرا فون نہیں اٹھائے گا. تو یہ جو سوچ ہے نا ہماری منفی، یہ بدگمانی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات پر اشارہ فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا
کہ تجھے علم ہو جاتا. تو ہمیں پتہ نہیں، ہم خود ساختہ جو تصورات کی دنیا میں جاتے ہیں تو نتیجتاً گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر اس بدگمانی کی آفت، اس کی تباہ کاری اس قدر بڑھ چلی، اور یہ شیطان کا اتنا بڑا اور برا ہتھیار ہے کہ اس کے سبب کیا کچھ تباہیاں ہوتی ہیں. سنیے، بدگمانی خاندانوں کو اجاڑ دیتی ہے. بدگمانی بسا اوقات دینی خدمات میں رخنا انداز ہو کر ایک دوسرے کے خلاف لابنگ پر ابھارتی ہے. یہی بدگمانی غیبتیں کرواتی ہے، چغلیاں کرواتی ہے، تہمتیں ڈلواتی ہیں، دل آزاریوں اور گناہوں کا سیلاب لاتی ہے. جی ہاں، یہی بدگمانی دنیا کا سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا اسباب بھی بناتی ہے. جی ہاں، یہی بدگمانی شیطان کی مراد برلاتی ہے. اس بدگمانی سے بچنا ہے. اس کا بچنے کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، جسے میرے شیخ طریقت اب امیر اہل سنت سمجھا رہے ہیں. اب سمجھا رہے ہیں اس شخص کو کہ جس نے یہ تاثر قائم کیا کہ کیونکہ میں غریب آدمی ہوں میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا. تو امیر اہل سنت فرماتے کہ بھائی آپ کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے. ایسے سوچنے کی آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی ممانعت ہے. پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں رب کائنات عز و جل کا ارشاد پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. حضرت علامہ عبداللہ بن عمر شیرازی بیداوی علیہ رحمت اللہ القوی کثرت گمان سے ممانعت کی حکمت بیان کرتے ہوئے تفسیر بیداوی میں لکھتے ہیں، تاکہ مسلمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قسم سے ہے، اچھا گمان ہے یا برا گمان ہے. تصور میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بریک لگائیں، سوچیں میں کیسا سوچ رہا ہوں، اچھا سوچ رہا ہوں برا سوچ رہا ہوں. اور اس آیت کریمہ میں بعض گمانوں کو گناہ قرار دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، کیونکہ کسی شخص کا کام بعض اوقات دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھنے میں کام برا لگتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا خود ہی غلطی پر ہو. تو اس لیے برا سوچنا منع ہے. اور پھر ہم اگر دیکھیں نا جو اس آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا بدگمانی کی، پریشان بہت رہتا ہے. جی ہاں، بہت پریشان رہتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ اس بدگمانی نے خاندانوں کو توڑ دیا، دوستوں میں تفرقے ڈال دیے، دوریاں پیدا ہو گئیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جناب کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اس نے مجھے دعوت نہیں دی. اب یہ سوچنا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات دعوت میں چلے گئے، اب دعوت میں چلے گئے تو جناب ہو سکتا ہے اس نے ویلکم صحیح نہیں کیا، بٹھایا صحیح نہیں، اب رش کا عالم ہوتا ہے. اب کسی کو تو بوٹیاں دے دی بھر بھر کے، آپ کی ڈش خالی رہ گئی. اگر میں منفی سوچنے جاؤں کہ دیکھا میں نے تو اس کو سلام بھی کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، سب کو تو بوٹیاں ڈالا کے دے رہا تھا، میری طرف سے مسکرا کر بھی نہیں دیکھا. اب یہ غلط سوچنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دوری پیدا ہوگی. نہیں یار میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اس نے ہم کو صحیح مان نہیں دیا. بیٹا باپ سے بدگمانی کرتا ہے، باپ بیٹے سے بدگمانی کرتا ہے کہ میں نے اس کو دکان کھلوا کر دیا، میرے گاہک یہ توڑ دیا، اس نے توڑ دیے. دکاندار سے بدگمانی کرتا ہے کہ میرے یہاں رش ہوتا ہے، یہ میرے یہاں مطلب پڑھ کر پھونکتا ہے. یہ عموماً معاشرے میں ہم ایسی باتیں دیکھتے ہیں کہ ایسی باتوں کا تاثر قائم ہو جاتا ہے. شادی ہوئی تو ماں بیٹے سے بدگمانی کرتی ہے کہ میری بہو نے اس پہ جادو کر دیا ہے. اب میرا بیٹا پہلے تو روز آ کر مجھ سے مطلب ہاتھ بھی چومتا تھا، میری دعائیں بھی لیتا تھا، اب جب سے اس کی شادی ہوئی تو جناب یہ لفٹ ہی نہیں کراتا. اور میری بہو ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہے. اب کسی بابا جی کے پاس پہنچے، اس نے جناب نام بتا دیا، جناب یہ جناب جھگڑا ختم. شوہر بیوی سے بدگمانی کرتا ہے.
کہ میرے جانے کے بعد وہ پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی ہے. بیوی شوہر سے بدگمانی کرتی ہے کہ نہ جانے رات دیر سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں. یہ سارا معاملہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ طلاق ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بھائیوں میں رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بہنوں سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں. تو اس بدگمانی نے کس قدر آفتیں برپا کی ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی دکاندار اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، بالکل پریشان ہوتا ہے کہ یار میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، میرے یہاں گاہک آتا ہے مجھ سے صحیح ڈیل نہیں ہوتا ہے، مجھ سے چیز لیتا ہی نہیں، جو چیز میرے یہاں سے دیکھتا ہے میرے سامنے والے دکاندار سے خرید کر چلا جاتا ہے. اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی رسالے میں امیر اہل سنت بدگمانی سے متعلق احادیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. نمبر 2، مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب آئیے سنتے ہیں کہ بدگمانی کی تعریف کیا ہے. یہ بھی اس رسالے میں موجود ہے. سبحان اللہ، کیا شاندار رسالہ لکھا ہے اور اس چیز کا علم ہمیں دیا ہے کہ ہم کچھ خرچ کریں. چلو بھائی خرچ نہیں، نیٹ پہ پڑھ لو یار. مخیر اسلام بھائی سے کہا کہ یار آپ ہی غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے بانٹ دو تاکہ لوگوں کے گھروں میں پہنچے. پتہ تو چلے بدگمانی کہتے کس کو ہے، پتہ تو چلے حسد کہتے کس کو ہے، تکبر ہوتا کیا ہے. یہ امراض کی نشاندہی باپا نے یہ 52 صفحات کے رسالے میں کی ہے. تو تعریف کیا لکھتے ہیں، اور یہ تعریف یاد ہونی چاہیے. بدگمانی سے مراد یہ ہے بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل میں یقین کرنا. بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل سے یقین کرنا، یہ بدگمانی کی تعریف ہے. بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل سے یقین کرنا. تو بدگمانی سے بغض اور حسد جیسے باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. اور نگران شورا نے اس موضوع پہ ایک بڑا پیارا بیان کیا تھا. اس میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اس کو کہیں ہو سکے تو اس کو بھی لکھ کے رکھ لیں انشاءاللہ. آپ بہت یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کو پرسکون ہونا ہے، اپنی لائف ایزی گزارنی ہے، اپنی لائف ایزی گزارنی ہے، تو ہم نگران شورا نے فرمایا اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنا لیجئے. اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنا لیجئے، انشاءاللہ زندگی پرسکون گزرے گی. اگر ہم اچھا ہی سوچنے جائیں، کسی کے متعلق برا سوچے ہی نہیں، ہم ٹینشن میں آئیں گے. ٹینشن ہی نہیں ہوگا. دعوت میں نہیں بلائی، ٹھیک ہے نہیں بلائی، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو. یا دعوت میں گئے اس نے کھانا نہیں دیا، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو. یا بیٹے کی شادی کی، بیٹا ترکیب نہیں بنا رہا، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو. آج کل کاروبار میں پریشانی، بیچارہ کچھ بولتا بھی نہیں ہے مجھے، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو. تو اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں بچنا ہے. اور پھر امیر اہل سنت مزید آگے تربیت فرماتے کہ بدگمانی حرام کیوں ہے. یہ کیوں حرام ہے سنیے. حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے بھیدوں کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے. دل کے بھیدوں کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے. لہذا تمہارے لیے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک تم اس کی برائی اس طرح نہ دیکھو کہ اس میں بچاؤ کی دلیل کی گنجائش نہ رہے. بس اس وقت ناچار اس چیز کا یقین رکھنا پڑے گا کہ جسے تم نے دیکھا اور جانا، اگر تم نے اس کی برائی کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا، مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے ڈالی ہے. اس وقت تمہیں چاہیے کہ دل میں آنے والے اس گمان کو جھٹلا دو، کیونکہ یہ بدگمانی سب سے بڑا فسق ہے. اور دعوت اسلامی نے اس بدبخت شیطان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور شیطان کے خلاف جنگ جاری، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان
مسلمان کے خلاف جنگ انشاءاللہ جاری رہے گی. تو یہ اگر ہمیں ہمارے بچوں سے بدگمان کرتا ہے ہمیں بچنا ہے, ہمارے دوستوں سے بدگمان کرتا ہے ہمیں بچنا ہے, ہمارے امام صاحب سے بدگمان کرتا ہے کہ جناب میں نے نعت خوانی رکھی, امام صاحب تو سیٹھوں کے گھر جاتے ہیں, میرے گھر تھوڑی آتے, میں تو غریب آدمی ہوں. یہ سوچنا آپ کو کس نے اجازت دی؟ بھائی فلاں کے دعوت دی تو سارے نگران آئے ہوئے تھے, سارے دعوت اسلامی والے آئے تھے, میری ماں کا انتقال ہوا, کوئی آیا ہی نہیں, میں غریب آدمی ہوں, میرے یہاں تھوڑی آتے ہیں فلاں کے. یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب کبھی ایسا آئے تو شیطان نے اس وار کیا, اب شیطان کو نامراد کر دو. بلکہ یہاں پر امیر اہل سنت نے ایک بہت اہم ترین بات لکھی کہ دیکھیں ہمارا دین, ہمارا مذہب ہمیں کیسی تربیت دے رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو, کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس کو شرعی حد لگانا جائز نہیں. سوچیں کہ ہمارا دین ہم کو کیسی تربیت دے رہا ہے کہ مسلمان کے خلاف یوں ہی مائنس سوچنے کا ذہن نہ بنائیں کہ کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس پر شرعی حد لگانا جائز نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہی کلی کر دی ہو سکتا ہے کسی نے زبردستی شراب پلا دی ہو. یہ سوچنے جانا ہے. اس کی منہ سے بدبو آئی, اب ڈھول بجا رہے ہیں کہ یہ تو شرابی ہے, یہ شرابی ہے, یہ شرابی ہے. یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ نہیں. اچھا گمان کرنے جائے, ہو سکتا ہے اس نے کسی نے بوتل سمجھ کے رکھ دی, اس نے پیا, جیسے منہ میں گیا تو فوراً خیال آ رہی ہے تو شراب ہے, فوراً پھینک دی. یہ منہ کی بدبو تو رہے گی نا. تو یوں اچھا سوچنے کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے. اور یاد رکھیے بدگمانی بہت بڑی آفت اور بری آفت ہے. یہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے. اس کے بارے میں ضروری احکام اور اس کا علاج جاننا فرض ہے. اس کے متعلق علاج کرنا فرض ہے, علم جاننا فرض ہے. اب اس کا علاج سنیے. کون کون بچنا چاہتا ہے بدگمانی سے؟ سبحان اللہ, سب بچنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بچا لے, ہم سب کو بدگمانی سے بچا لے. اب مسلمان کے متعلق, مثال کسی کے متعلق ہمارے ذہن میں بدگمانی آتی ہے, برا معاملہ آتا ہے, اچھا نہیں سمجھتے ہم اس کو. اب اس کا علاج کیا؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی خامیوں کی ٹٹول کے بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھیے, اچھا دیکھنے کی کوشش کیجیے. جو ان کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے اس کے دل میں راحتوں کا بسیرا, اور جس پر شیطان کا ہتھیار کام کر جائے اور وہ بدگمانی کی بری عادت میں مبتلا ہو جائے, اس کے دل میں وحشتوں کا ڈیرا ہوتا ہے. تو ہمیں پرسکون ہونا ہے, ہمیں ایزی ہونا ہے, ہمیں اپنے بچوں سے پیار قائم رکھنا ہے, ہمارا میاں بیوی کا محبت قائم رہے, ہماری آپس کی محبتیں قائم رہیں, ہماری رشتہ داریاں جڑی رہیں, ہم جو دین کا کام دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں ہماری محبتیں قائم رہیں, ہم جو ایک سرکار اعلی حضرت سے محبتیں کرنے والے ہیں. اب یہ شیطان کہاں ہم کو دور لے کر جا رہا ہے؟ ہم شیطان کو نامراد کریں گے, ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری محبتیں قائم ہو جائیں گی, دین کو ترقی ہوگی. جی ہاں, مسجدوں کی رونقیں بعض اوقات ختم ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے یہ محبتیں, اس سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ہمیں محبتیں جوڑنی ہیں. اور جس مسلمان کے متعلق ہمارے ذہن میں برے وسوسے آتے, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اب ہم نے اس کا علاج پہلا سنا کہ اس کے متعلق ہم کو اچھے خیالات لانے, اچھا سوچتے جائیں, اچھا سوچتے جائیں, اچھا سوچتے جائیں. اس کی تربیت امیر علیہ السلام کیسے فرماتے؟ کسی نے آپ سے 100 روپے ادھار لیے, 100 روپے ادھار لیے, آپ نے اس کو 100 روپے دے دیے. ایک ہفتہ گزرا, آپ نے اس کو کہا کہ یار وہ 100 روپے آپ نے لیے تھے, لائیے 100 روپے. تو اس نے کہا کہ کون سے 100 روپے, کون سے 100 روپے؟ اب پہلا تو جھٹکا لگتا ہے نا کہ 100 روپے لے کے یہ منع کر رہا ہے, کون سے 100 روپے؟ ارے بھائی وہ آپ جو جا رہے تھے, آپ نے کہا میری جیب میں پیسے نہیں ہے, میں نے آپ کو کڑک نوٹ دیا تھا اپنی جیب سے نکال کے, وہ 100 روپے مانگا, میں نے تو نہیں لیا آپ سے. اب ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غصہ آتا ہے نا, یار داڑھی والے ہو کر آپ ایسی بات کر رہے ہو, آپ نے امامہ پہنا ہے بھائی, اس دن آپ نے 100 روپے مجھ سے لیے. وہ بھائی میں نے 100 روپے نہیں لیے آپ سے. اب لڑائی شروع ہو گئی, یار جھوٹ بول رہے ہو, ارے بھائی خدا کی قسم میں نے 100 روپے آپ سے نہیں لیے.
اب ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یار یہ داڑھی والا جھوٹ بول رہا ہے، پھر قسم بھی کھا رہا ہے. لڑائی ہوتی ہے نا. امیر علیہ سنت نے اس میں بھی بچنے کا راستہ دیا. کیا؟ امیر علیہ سنت فرماتے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار لگتا یہ بھول گیا لے کر. ہے راستہ، بچت کا راستہ ہے نا اچھا سوچنے کے لیے، کہ اگر میں سوچنے جاؤں تو یہی کہوں گا یار یہ 100 روپے کھا گیا، سب کو بولتا جاؤں گا یار یہ داڑھی والا ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، یار اس نے امامہ پہن کے قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھا لی. ایک تو یہ راستہ ہے، اور ایک یہ راستہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ یار لگتا یہ لے کر بھول گیا اسی لیے اس کو یاد نہیں آ رہا. بچت ہے اس میں محبت قائم رہے گی. اور اگر میں اپنے خیالات کی وادیوں میں چلتا جاؤں گا کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، پھر کیا ہوگا؟ چلو بھائی ٹھیک ہے کھا جا، آئندہ میرے سے بات نہیں کرنا. ہو گئی دوری، ہو گئی. یہ دوری نہیں ہونے دینا. اور شیطان کو نامراد کرنا ہے. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے. کیونکہ ہماری کیفیت الگ ہے. ذرا سا خلاف مزاج کوئی بات ہو، بڑا جھوٹا ہے، بڑا دھوکے باز ہے. ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے آ کر کہا کہ حضور آپ نے سنا آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے؟ اب جیسے ہی سنا تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے. اب وہ لوگ جو بیٹھے تھے تو کسی نے کہا حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب آپ زندہ ہوں تو آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہوگی؟ اللہ والے تھے کہا کہ واقعی میں نے بھی یہی سوچا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن بات دراصل یہ کہ خبر لانے والا مسلمان ہے. میں کیسے گمان کروں کہ یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ سوچیں اللہ والوں کی شان، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی کیفیت کیسے ہوتی تھی کہ کسی مسلمان کے بارے میں منفی سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آج ہم امام صاحب کے متعلق سوچتے ہیں، امام صاحب یوں 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 کرتے ہیں. امام صاحب بھی کسی کے متعلق سوچتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یوں 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 کرتے ہیں. نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے معاملات میں امیر علیہ سنت فرماتے خوبیوں پر نظر کریں. کہ اگر کسی نے آپ کا کوئی کھایا پیا، آپ سوچے تو صحیح کہ یار کچھ بھی ہے مسلمان تو ہے نا، کچھ بھی ہے چہرے پہ داڑھی تو ہے نا یار، کچھ بھی ہے سر پہ امامہ تو ہے نا یار، کچھ بھی ہے نماز تو پڑھتا ہے نا، کوئی اچھائی ڈھونڈے تو صحیح، کوئی کیفیت کرے تو صحیح کہ یار یہ بات تو ہے اس میں. اور جب اس خوبی پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ اس کے دل، ہمارے دل میں جو اس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے گی. دوسری بات امیر علیہ سنت فرماتے بدگمانی ہو تو توجہ ہٹا لیجیے. کہ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان آئے تو اسے جھٹک دیجیے اور اس کے عمل پر اچھا گمان قائم کرنے کی کوشش کیجیے. مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول کان کھول کر سنیے، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو روتا ہوا دیکھو تو خود بھی رو، اسے ریاکار نہ سمجھو. میں نے ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کیا تو میں 1 سال تک رونے سے محروم رہا. تو پتا چلا کہ یہ آفت بدگمانی ایسی بری آفت ہے کہ اس کے سبب نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے، ہم نے جناب اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جب بھی آتے تھے ہم نے جناب قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. بھائی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اتنی بڑی سعادت ملی کہ روزانہ آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں اور جناب نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اب دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو اذان سے پہلے آ جاتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، یہ فلاں فلاں کو دیکھو مسجد میں موجود ہوتا ہے، قرآن کھول کر، میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کو قرآن کھول کر دیکھا ہو. آپ کو کس نے کہا یہ سوچنے کو؟ پھر آپ نے جناب ایک وقت آیا مسجد بنانی تھی، آپ نے اپنے مکان بیچ کر پیسہ لگا دیا اور کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا. بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. لیکن کیا سوچا آپ نے کہ یار میں نے دیکھو اپنی دکان بھی چھوڑ دی، اپنا گھر بیچ کر مسجد بنائی، اتنا اتنا کیا، اور فلاں سیٹ کو دیکھو 1 روپیہ نہیں دیا اس نے. آپ کو یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ آج آپ کی یہ کیفیت ہے کہ جو مسجد آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی آج اس میں جانے کا آپ کا دل نہیں کرتا ہے. علماء نے لکھا کہ بدگمانی یہ ایسی منحوس آفت ہے کہ اس کے سبب نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ہم بچیں اس سے بچیں. اور دوسرا علاج ہم نے سنا کہ بدگمانی ہو توجہ ہٹا دیجیے. تیسری بات امیر اہل سنت فرماتے ہیں خود نیک بنیے، خود نیک بنیے، کیونکہ جو خود نیک ہو دوسروں کے بارے میں بھی نیک گمان یعنی اچھا خیالات رکھتا ہے.
جو خود برا ہو اسے دوسرے بھی برے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ عربی مقولہ ہے، جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان یعنی خیالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نقل کرتے ہیں، خبیث گمان خبیث دل سے ہی نکلتا ہے۔ خبیث گمان خبیث دل سے ہی نکلتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں میرا دل خراب ہو گیا ہو، یہ دل گناہ کر کر کے خراب ہو گیا ہو، تو دعا کریں کہ یا اللہ ہم اچھے ہو جائیں، ہمارا دل ستھرا ہو جائے، ہمارا دل اچھا ہو جائے، اور خدا بدگمانی کی عادت مٹا دے، مجھے حسن ظن کا تو عادی بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا علاج امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بری صحبت سے بچیے، نیک صحبت اختیار کیجیے، کہ جہاں دوسری برکتیں ملیں گی وہیں بدگمانی سے بچنے کی میں بھی مدد حاصل ہوگی، کہ سیدنا بشر بن حارث رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ یہ منحوسیت جو طاری ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو اس قسم کی عادتیں اپنائے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار ان کی بیٹھکوں میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے باتیں ہوتی تو ہیں، دیکھو تو باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ برے لوگ ہمارے دل کو بھی برا کر دیتے ہیں، ہم خود بھی برے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اچھا بننا ہے تو بری صحبت چھوڑ دیجیے، آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول میں، آ جائیے دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیجیے، انشاءاللہ یہ مدنی ماحول ہمیں نیک بنائے گا اور نیک بنانے والا بنا دے گا انشاءاللہ، ہمیں گناہوں سے بھی بچائے گا بلکہ دوسروں کو بچانے کا مدنی ذہن بھی دے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آ جائیے، امیر اہل سنت کی کتابیں پڑھیے، یہ رسالہ تو یوں سمجھیں کہ گھول کر پیئے اس کو بار بار پڑھیں کہ ایک چھوٹے سے رسالے میں امیر اہل سنت نے خاندانوں کے خاندان کس طرح جڑ سکتے ہیں یہ تربیت دی ہے۔ احساس کمتری کا شکار اس رسالے کو پڑھے تو اس کو احساس ہو کہ میرا احساس کمتری کیسے دور ہو جائے، میں غریب آدمی نہیں ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، الحمدللہ۔ پھر آپ نے ایک اور علاج ارشاد فرمایا، کسی سے بدگمانی ہو تو خود کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ جی ہاں، کہ بدگمانی کے انجام کے بارے میں اگر غور کرنے کی عادت ہو جائے تو واقعی انسان کانپ سکتا ہے، کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عبرت نشان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے کہ اگر یہ عادت بدگمانی کی منحوس عادت کہیں مجھے جہنم میں نہ جھونک دے۔ اور یاد رکھیے بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اپنے آپ کو ڈرائیے کہ ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جہنم سے مجھے کو بچا یا الہی، جہنم سے مجھے کو بچا یا الہی، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی۔ جب بھی کسی کے بارے میں ایک اور علاج سنیے، سبحان اللہ، بدگمانی ہونے لگے، دین اس طرف جانے لگے، تو اپنے پیارے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا مانگیے کہ یا رب مصطفیٰ عز و جل، تیرا یہ کمزور بندہ دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچنے کے لیے اس بدگمانی سے اپنے دل کو بچانا چاہتا ہے۔ یا اللہ مجھے شیطان کے خطرناک ہتھیار بدگمانی سے بچا لے،
میرے پیارے پیارے اللہ مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما. تو دعا میں مصروف ہو جائے، مولا مجھے بچا لے، میں بچنا چاہتا ہوں، مولا مجھے اس بری عادت سے بچا لے، میں مسلمانوں کے متعلق اچھا گمان کرنے والا بن جاؤں، بس اچھا سوچتا رہوں، اچھا سوچتا رہوں، اچھا سوچتا رہوں، اور اسی طرح اچھا سوچتے سوچتے میں دنیا سے چلا جاؤں. اور پھر ایک اور مزید علاج ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی اسلامی بھائی کے لیے دل میں بدگمانی آئے تو اس کے لیے دعائے خیر کیجیے، اس کی عزت و اکرام میں اضافہ کر دیجیے. بعض اوقات دل میں جب برے خیالات آتے ہیں تو اس کو لفٹ نہیں کراتے، اس کو دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے. اور بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کو ستاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، یہ ہوتا ہے نا، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، یہ ہوتا ہے. اب اگر ذہن بنتا ہو نا، میں نے دیکھا ایسوں کو کہ ایک نے کسی کو ستایا، اب یقین مانے اس کے منہ سے جملہ کیا نکلا؟ اللہ تیرا بیڑا پار کرے. کتنی پیاری بات. ہم کیوں بد دعا دیں اس کو؟ بھئی ستا رہا ہے نا، اللہ تجھے مدینہ دکھائے، اللہ تجھے مدینہ دکھائے. تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کے لیے دعائے خیر کیجئے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی رعایت یعنی عزت و آؤ بھگت وغیرہ میں اضافہ کر دو، اس کے لیے دعائے خیر کرو، کیونکہ یہ چیز شیطان کو غصہ دلاتی ہے اور اسے یعنی شیطان کو تم سے دور بھگاتی ہے. تو یوں شیطان تمہارے دل میں برا گمان ڈالتے ہوئے ڈرے گا کہ کہیں تم پھر اپنے بھائی کی رعایت اور اس کے لیے دعائے خیر میں مشغول نہ ہو جاؤ. تو اگر شیطان کو نامراد کرنا ہے تو اگر کسی کے متعلق ایسی بات آئے تو فوراً ہاتھ اٹھا دے، مولا اس کو بار بار مدینہ دکھا دے. اے اللہ تو نے اس کو عزت دی ہے، تو نے اس کو عزت دی، شہرت دی، اس کو مال دیا، یا اللہ اس کے وقار میں اور اضافہ فرما دے، اس کا اقبال اور بلند فرما دے، اور اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما دے. اس طرح سے دعائیں کرتے رہیں گے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں برکتیں ملیں گی. امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری بات فیضان سنت میں لکھی. آپ فرماتے ہیں دیکھیں اچھا گمان اور برے گمان کا فرق آپ کو بہت واضح ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت لوٹ مار کے لیے نکلی، راستے میں ایک مسافر خانے میں قیام ہوا اور وہاں یہ ظاہر کیا کہ ہم رائے خدا کے مسافر ہیں. تو ہوٹل والے نے بڑا آؤ بھگت کی، ان کو کھانا وانا پیش کیا، پانی پیش کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک معذور بچہ زمین پر پڑا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ ہوٹل والے نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، بیمار رہتا ہے، زمین پر بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، آپ اللہ والے ہیں دعا کیجیے گا اس کے لیے. ڈاکوؤں نے کھانا وانا کھایا، ہنسی کھیلتی کھیلتے باہر نکل گئے اور خوش گپیاں کرنے کے دیکھو کیسا بیوقوف بنایا اس کو. خیر لوٹ مار کر کے جب واپس آنے لگے تو پھر خیال آیا کہ آؤ چلو آج پھر اس کو بیوقوف بناتے ہیں. پھر ہوٹل میں گھس گئے. تو جیسے ہوٹل میں گئے اس نے جب دیکھا تو پہلے سے زیادہ بھگت کی، پہلے سے زیادہ مان دیا. اب یہ بڑے حیران. خیر کھانا وانا کھانے لگے تو اچانک ایک بچے کو دیکھا جو ہوٹل میں دوڑ رہا تھا. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا حضور یہ وہی بچہ ہے جو اس دن زمین پر پڑا ہوا تھا. ارے یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ اصل میں اس دن آپ کو یاد ہے آپ آئے تھے ہمارے ہوٹل میں؟ ہاں. تو کھانا وانا کھایا تھا. تو آپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ اللہ والے اللہ کی راہ میں نکلے، تو آپ کا جو کھانا تھا نا جھوٹا وہ میں نے اس کو کھلایا تھا، اور جو پانی آپ نے پیا نا تو اس پانی سے میں نے اس کی مالش کی تھی. بس اللہ نے کرم کر دیا اور اس کو صحت مل گئی. تو اب سوچیں کہ وہ تو ڈاکو تھے، انہوں نے اس کے ساتھ چیٹنگ کی تھی، لیکن اس ہوٹل والے نے اچھا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا. تو یہاں پر یہ ذہن بنے کہ ہم کسی کے بارے میں کیوں برا سوچیں، کیوں برا سوچیں، اچھا سوچیں گے. اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں غریب آدمی ہوں. ہاں غریب آدمی اس وقت سمجھے کہ جب واقعی نیکیوں میں غربت ہو، نامہ اعمال میں نمازیں نہ ہو تو ڈر جائے کہ واقعی میں بہت غریب ہوں. سنتوں پر عمل نہیں ہے تو سوچ لے کہ میں واقعی بہت غریب ہوں. صدقہ و خیرات کرنے کو دل نہیں کرتا تو واقعی میں بہت غریب ہوں. اگر سنتوں سے پیار ہے، بظاہر دنیا کی دولت نہیں، مال نہیں، بنگلہ نہیں، کاروبار نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پیٹ بھر کر ملتا تو ہے نا. بھوکا اٹھتے ضرور ہیں، بھوکے سوتے نہیں ہیں. رب کا کرم ہے، رب کا کرم ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، ہاتھ بھی پیر بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اپنا ذہن ستھرا کرنے کے لیے میں پھر کہوں گا اس رسالے کو تھام لیجیے.
بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے. امیر اہل سنت کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ جس ادارے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اس ادارے میں اس رسالے کو نافذ کر دیجیے. آپ خود بول اٹھیں گے کہ واقعی اگر اس رسالے پر مسلمان عمل کرنے والا بن جائے، ہمارا معاشرہ سنت و برا معاشرہ بن جائے. ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن اس کو پڑھیں، عمل کریں، اپنے گھر میں رکھیں، بچوں کو پڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ